ندیم ایک محنتی اور غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ سارا دن رکشہ چلاتا تاکہ گھر کا خرچ پورا ہو سکے۔ اس کی امی نے رات کو بتایا تھا کہ گھر میں راشن ختم ہو رہا ہے اور 2 ماہ سے کرایہ بھی نہیں دیا گیا۔ انہی فکروں میں گم وہ رکشہ لیے بہت دور ویرانے تک نکل آیا تھا۔ گرمی، پیاس اور حبس نے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ واپس جانے ہی والا تھا کہ اسے دور سے 3 نقاب پوش لڑکیاں نظر آئیں۔ وہ کالی چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کا اس سنسان جگہ پر موجود ہونا ندیم کو عجیب لگا۔ لیکن اس نے سوچا شاید یہ راستہ بھٹک گئی ہوں یا کسی سوار چھوٹیے کی تلاش میں ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی، کیا آپ ہمیں نور محل تک چھوڑ سکتے ہیں؟ ندیم نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ خوش تھا کہ ویرانے میں بھی اسے سواریاں مل گئیں۔ محل یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس کے پاس پیٹرول صرف اتنا تھا کہ وہاں تک جا سکے۔ اس نے سوچا کہ واپسی کے لیے وہ کرایہ لے کر پیٹرول ڈلوا لے گا۔ رستے میں وہ لڑکیاں آپس میں ہنستی بولتی رہیں۔ ان کی آوازیں دلکش اور بے حد پر اسرار تھیں۔ اچانک ایک لڑکی نے کہا، بھائی، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، ہم آپ سے کہنا بھول گئی تھیں۔ یہ سن کر ندیم مایوس ہوا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے کہا، اب سب ویرانے میں تھیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ نور محل پہنچا تو لڑکیاں بنا کچھ کہے رکشے سے اتریں اور اندر چلی گئیں۔ ندیم رکشہ موڑ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر رکھی ہوئی ایک سیاہ تھیلی پر پڑی۔ یہ تھیلی انہی میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں تھی۔ ندیم نے رکشہ روکا، تھیلی اٹھائی اور محل کی طرف بڑھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اندر جانا، لیکن امانت واپس کرنا ضروری تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی نہ کوئی موجودگی کا احساس۔ وہ خوف زدہ ہو کر باہر آیا اور فوراً گھر لوٹ گیا۔ امی نے دروازہ کھولا اور ندیم کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر کچھ نہ پوچھا۔ جب ان کی نظر سیاہ تھیلی پر پڑی تو وہ اسے کھولنے لگیں۔ ندیم روکنا چاہتا تھا، لیکن تب تک امی تھیلی کھول چکی تھیں۔ جو کچھ اس تھیلی میں تھا، اسے دیکھ کر ندیم کے ہوش الفاڑ گئے۔ جب امی نے تھیلی کھولی تو اندر سے چمکتا ہوا سنہرا سکہ نکلا، جس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ ندیم نے سکہ ہاتھ میں لیا تو اس کا بدن جھٹکے سے کانپ گیا۔ وہ سکہ جیسے گرم تھا، لیکن ہاتھ میں رکھنے پر بھی جلا نہیں رہا تھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ کہاں سے لایا؟ امی نے گھبرا کر پوچھا۔ ندیم نے تمام واقعہ امی کو سنا دیا۔ امی نے آیت الکرسی پڑھ کر اس سکے پر پھونک ماری، پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر قرآن کے نیچے رکھ دیا۔ رات کے کسی پہر ندیم کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اچانک اس نے آہستہ آواز میں پکارا، ندیم، تھیلی واپس کرو۔ ندیم کی سانسیں رک گئیں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی امی نے کلمہ پڑھا تو لڑکی دھند بن کر غائب ہو گئی۔ صبح محلے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ رات نور محل کے قریب ایک رکشے والے کی لاش ملی ہے، جس کا چہرہ خوف سے جم گیا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ندیم کانپ گیا۔ وہ جان گیا کہ یہ معمولی بات نہیں۔ وہ لڑکیاں انسان نہیں تھیں، وہ کچھ اور تھیں۔ امی نے کہا، بیٹا، یہ سکے دنیاوی نہیں، یہ کسی اور دنیا کے راز ہیں۔ جس چیز کو تم امانت سمجھ رہے ہو، وہ شاید کسی قید کو توڑنے کی چابی ہے۔ ندیم نے فیصلہ کر لیا، اسے واپس جانا ہوگا، نور محل اور ان جن زادیوں کے راز کو جاننے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، شہر کی گلیاں سانسان تھیں اور ہوا میں عجب سی گھٹن۔ ندیم نے رکشہ سٹارٹ کیا اور نور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ امی نے اسے بہت روکا، لیکن وہ اب خوف سے نہیں، سچ جاننے کی تڑپ سے جا رہا تھا۔ راستے میں جب وہ محل کے قریب پہنچا تو اچانک رکشے کا انجن بند ہو گیا۔ سب کچھ خاموش ہو گیا،
जैसे पूरी कायनात सांस रोके खड़ी हो। नूर महल पहले से भी ज्यादा वीरान और परासरार लग रहा था। टूटे दरवाजे की दर्जों से खुनखुआ निकल रही थी जो हड्डियों में कपकपी डालती थी। जैसे ही नदीम ने कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद बखुद बंद हो गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। हम तुम्हें जानते हैं नदीम, एक आवाज गूंजी। नदीम ने मुड़कर देखा, वही 3 लड़कियां सामने खड़ी थीं, वही सुनहरी आंखें, सफेद लिबास और वही बेजान सा हसन। हम जिनजादियां हैं। हमारी मां को एक इंसान मौलवी ने तावीज के जरिए कैद कर दिया था। वो सिक्का हमारी मां की कैद की चाबी है, वो हमें वापस चाहिए। नदीम ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं सिक्का वापस कर दूं तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगी? बड़ी लड़की, जिसका नाम शायद मारुख था, आगे बढ़ी, अगर ताव अपनी मर्जी से दे तो तेरा कर्ज उतर जाएगा, वरना। अचानक दीवारों से साए निकलने लगे और फिजा में चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। महल लरज रहा था। नदीम ने सिक्का जेब से निकाला और आगे बढ़ाया। मारुख ने वो सिक्का लिया, आंखें बंद की और कोई अजीब सी जबान में मंतर पढ़ने लगी। जमीन फटने लगी और एक काले धुएं में लिपटी औरत नमूदार हुई, जिनजादियों की मां। आखिरकार मेरी आजादी का वक्त आ गया। जिनजादियों की मां आजाद हो चुकी थी। इसके वजूद से अंधेरा गहरा हो गया, महल की दीवारें लरजने लगीं और जमीन से चीखों की आवाजें आने लगीं। नदीम बेहिस व हरकत खड़ा था। मारुख ने इसे देखकर कहा, तुमने हमें आजाद करके एहसान किया है, अब हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनजादियों की मां ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ये इंसान मेरी कैद का सबब बना, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। नदीम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन इसके कदमों को पकड़ने लगी। वो चीखा, मैंने तुम्हें आजाद किया, मुझे क्यों सजा दे रही हो? तभी मारुख ने मां के आगे हाथ जोड़े, मां, ये बेकसूर है। अगर तुमने इसे मारा तो हम फिर कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकेंगी। जिन औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ये कभी दोबारा इस महल का रुख नहीं करेगा। नदीम ने फौरन वदा किया। अगले लम्हे वही सुनहरी रोशनी फैली और नदीम खुद को शहर की किसी वीरान गली में पाया। महल, जिनजादियां, सब कुछ गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। इस दिन के बाद नदीम ने रिक्शा चिल्लाना छोड़ दिया। वो अक्सर मस्जिद के बाहर बैठा नजर आता है, खामोश, गुमसम। और अगर कोई इससे नूर महल का पूछ ले तो वो सिर्फ एक बात कहता है, कभी भी किसी वीरान जगह की खामोशी को मामूली ना समझना। हो सकता है वहां कोई तुम्हें देख रहा हो।